شک کرنے والا کبھی بھی حق بات کا اقرار نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ وہ قرآن مجید ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ وہ شخص قرآن کا بھی انکار کر دیتا ہے جو شک کرنے والا ہوتا ہے۔ آئیے اس کی تفصیل جاننے کے لیے سورہ انعام کی آیت نمبر 114 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغیر اللہ، کیا پس اللہ کے غیر کو ابتغی، میں چاہوں گا، حکما، منصف، کیا میں اللہ کے غیر کو منصف چاہوں گا، وَهُوَ الَّذِي، حالانکہ وہی ہے جس نے انزل، نازل کیا، حالانکہ وہی ہے جس نے نازل کیا، الیکم، تمہاری طرف، کتاب، مفصلہ، تفصیلی، حالانکہ اس نے تمہاری طرف تفصیل سے کتاب نازل کی، والذین، اور جو لوگ آتیناہم، ہم نے انہیں دی، کتاب، اور جو لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعلمون، جانتے ہیں، انہو، کہ وہ منزل، اتارا گیا ہے، اور حالانکہ ہم نے جن لوگوں کو کتاب عطا کی، وہ جانتے ہیں کہ یہ اتارا گیا ہے من ربک، تیرے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ اسے اتارا گیا ہے، فلا تکونن، تو تم ہرگز نہ ہو، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، اور تم ہرگز بھی شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ یہ ابتدائی بات جو آپ نے پڑھی کہ میں اللہ کے علاوہ، اللہ کے غیر سے مراد ہوگا اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاکم اور منصف چاہوں گا، ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ اس سے قبل ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی توحید اور نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کے بارے میں جب گفتگو کی تو مشرکین مکہ نے کہا، قسم اٹھائی، کہا کہ اگر آپ ہمیں معجزات دکھائیں گے تو ہم آپ کی رسالت کو اور اللہ کی وحدانیت کو مان لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے اس کے جواب میں بات کیا ارشاد فرمائی تھی کہ اگر ان کے سامنے سارے معجزات کھول کے بھی رکھ دیے جائیں، اس کے باوجود بھی یہ اللہ رب العالمین کی توحید کی اور نبی کی رسالت کی جو ہے وہ نفی ہی کریں گے، اقرار نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ جس کے دامن میں شک داخل ہو جاتا ہے، جس کے دماغ میں شک کا کیڑا بیٹھ جاتا ہے نا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اس کے سامنے جتنے حقائق رکھے جاتے ہیں وہ تمام حقائق کی نفی ہی کرتا ہے، کبھی بھی حق بات کا وہ اقرار نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی، ٹھیک ہے، جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، جو پہلی کتابوں کا مطالعہ جنہوں نے کیا، جیسے حضرت صہیب رومی، سلمان فارسی، حضرت
عبداللہ، اس طرح کے کئی اور جید اصحاب رسول تھے جنہوں نے تورات کو پڑھا، زبور کو پڑھا، انجیل کو پڑھا، ان کتابوں کو انہوں نے پڑھا ہوا تھا، اور جب انہوں نے ان کا مطالعہ کیا ہوا تھا، پڑھا تھا، تو انہیں اس بات کا علم تھا، انہیں اس بات کا علم تھا کہ جس رسول کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے یہ سچے رسول ہیں، اور جن پر کلام نازل ہو رہا ہے یہ کلام اللہ کا سچا کلام ہے۔ وہ جانتے تھے، وہ اس بات کو جانتے تھے، حالانکہ فرمایا کہ حالانکہ وہی ہے جس نے نازل کیا تمہاری طرف تفصیل سے کتاب کو، اور پھر فرمایا جو لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں، یعلمون، وہ جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں وہ؟ انہ منزل من ربک، کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہے۔ کفار کہتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام ایک شخص آتا ہے جس کا نام عبداللہ ہے، اس کو لے کے بیٹھ کے گھر میں رات کو لکھتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے۔ اور جو جانتے تھے کتاب کے علم کو جانتے تھے، وہ کیا کہتے تھے کہ یہ آپ کی اللہ کی طرف سے حق بات نازل ہوئی اور قرآن نازل ہوا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے خطاب کیا ہے نبی کریم علیہ السلام سے اور سنایا باقی سب کو ہے، بظاہر یہاں لگا فلا تکونن من الممترین، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ اور یہ بات تو متصور نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے نبی شک کرنے والوں میں سے ہوں۔ باقی لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ کبھی بھی ذرہ برابر بھی دماغ میں، دل میں یہ گنجائش نہ آئے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آیت غلط ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ یہ، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید فرقان حمید کے کچھ پارے جو ہے وہ اس میں سے حذف کر دیے گئے ہیں، کچھ آیتیں حذف کر دی گئی ہیں، تو یہ کام باقی کتابوں کے ساتھ تو ممکن ہے۔ کتاب میں سے کچھ آیتیں نکال دی گئیں یا کچھ اس میں سے کچھ صورتیں نکال دی گئیں، یہ باقی تورات، زبور، انجیل سے تو ممکن ہے کہ ان لوگوں نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے۔ یہ بات قرآن کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا بے شک ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں، اس ذکر کو، اس قرآن کو ہم ہی نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ جو خود رب العالمین نازل فرما رہا ہے وہی اس کا محافظ ہے، وہی نگہبان ہے، تو اس کی جو ہے حفاظت میں کائنات کا کوئی بھی فرد، کوئی بھی مخلوق اللہ کی حفاظت میں سے کسی چیز کو چوری نہیں کر سکتی، نکال نہیں سکتی۔ اس لیے ہمیں خطاب کیا گیا، ہم امت کو بتایا گیا کہ قرآن میں شک کرنے والے کبھی نہ ہو جانا۔ تو اس لیے دن رات اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیے رہا کریں کہ اللہ رب العالمین شیطان کے شر سے، شیطان کے وسوسات سے ہمیں محفوظ فرمائے اور کامل اور پختہ یقین کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔